درود پڑھنے ایک دفعہ محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. درود پر عزیزان گرامی، رسول خدا کے ساتھ قرب اور نزدیکی اور قربت اور تقرب پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور مختلف واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ تقرب کے سلسلے میں وہ تمام زیارات جو کل میں نے ذکر کیا، چھٹی زیارت جناب امیر المومنین کی زیارت مطلقہ میں سے اور زیارت غدیریہ، اس پر ہم انشاءاللہ آج تو گفتگو مکمل نہیں ہو پائے گی، لہٰذا میں کل کی گفتگو آج مکمل کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی زیارت ششم، چھٹی زیارت کی جانب ہم اشارہ کریں گے، اور اس میں رسول خدا کے ساتھ جناب امیر المومنین کی جو قربت اور تقرب ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید کی جو سورہ سرنامہ کلام میں موضوع میں خطبے میں جو آغاز سخن، آغاز تقریر، آغاز بیان جس سے ہوا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندے کو، اپنے عبد کو لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، کہ جس کے اطراف کو ہم نے پاک کیا تھا، بابرکت کیا تھا، مبارک کیا تھا، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور پھر اس کے بعد انہ هو السمیع البصیر، گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے، عالم غیب سے جب آواز آئی، جناب امیر المومنین کے لب و لہجے میں تھی، جناب امیر کی آواز تھی، رسول خدا نے سوال کیا، جواب آیا، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر چکا، اور خلاصہ جس کا یہ ہے کہ جناب امیر المومنین کی آواز پروردگار عالم کی جانب سے رسول خدا کے قلب مقدس کو سکون عطا کرتی ہے۔ اور کل یہاں تک بات جو پہنچی تھی، میں آج پھر دہرا دوں کہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جناب امیر المومنین سے سب سے زیادہ محبت رسول خدا انجام دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سکون ملا۔ سکون ملنے کے اوپر کیوں سکون ملا؟ کیونکہ جو علم آ رہا ہے، جو عالم وجود ختمی مرتبت، روح ختمی مرتبت، عقل و شعور اور ادراک ختمی مرتبت پر جو علوم نازل ہو رہے ہیں، یہ جناب امیر المومنین کے علاوہ کوئی ان کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ اور کل اگر آپ کو یاد ہو، میں نے دو گھبراہٹیں، دو پریشانیاں رسول خدا کی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، حبیب اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے ہو، کیوں جی ہلکان کر رہے ہو، کیوں اپنے دل پر اس بوجھ کو لے رہے ہو کہ یہ مومن نہیں ہوتے؟ تو پہلا بوجھ رسول کے دل پر کہ یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ دوسرا بوجھ رسول کے دل پر جو جناب سیدہ نے بھی آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ توبہ کی آخری آیت: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہ رسول ہے کہ جو تمہارے سلسلے میں بہت حریص ہے۔ حریص کا اردو میں ترجمہ لالچی کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ائمہ معصومین کی حدیثوں کو آپ ڈکشنری کی مدد سے حل نہیں کر سکتے، لغت اور فرہنگ کی مدد سے حل نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی آپ کو جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ فلاں لفظ کو معصومین نے کس معنی میں، کس معانی میں، کس مطلب میں استعمال کیا ہے، اس مطلب کو دیکھتے ہوئے آپ اس لفظ کے معنی کو حل کرتے ہیں۔ اور حریص کا معنی جو احادیث میں جب ائمہ استعمال کریں اور اچھے معنوں میں استعمال کریں کہ مومن کے حقوق کے سلسلے میں بات کی 8ویں امام نے
تو وہاں پر یہ ترجمہ ہوگا کہ کوئی جتن نہ چھوڑو، ہر جتن کر ڈالو. لہٰذا ختمی مرتبہ ہر جتن کر لیا، ہر محنت کر لی، ہر جد و جہد کر لی. کس سلسلے میں؟ کہ امت کو اسلام پہنچایا جائے اور امت جہنم میں نہ جائے. اب جب ختمی مرتبہ جانا، کل کی تقریر کا خلاصہ، جب ختمی مرتبہ جا رہے ہیں تو کس کو چھوڑ کر جائیں کہ جس کا ایمان خالص ہو، کس کو چھوڑ کر جائیں کہ جس کی عقل بھی خالص ہو، جس کی عقل پر دنیاوی شہوتوں کا غلبہ نہ ہو، جس کی روح اس مقام پر ہو کہ اس میں سوائے طہارت کے کچھ نہ ہو، جس کی اپنی مرضی کچھ نہ ہو سوائے خدا کی مرضی کے. تو یہ وہی ہو سکتا ہے جو شب ہجرت بستر رسول پر اپنے آپ کو بیچ کر مرضی خدا خرید چکا ہو. یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو رسول خدا نے ادبنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا، وہ ادبت علیاً، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا، طور طریقہ سکھایا. کون سے طور طریقے سکھائے؟ یہ طور طریقے کی بات نہیں ہو رہی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دیکھو جلدی جلدی مت کھاؤ، جب کھاؤ تو ہاتھ دھویا کرو. یہ ادب پروردگار جو ختمی مرتبہ کو سکھایا جا رہا ہے. یہ کون سا ادب ہے؟ یہ وہ ادب نہیں ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ وہ ادب نہیں جو آپ اپنی بچیوں کو سکھاتے ہیں. یہ ادب ہے رحمت للعالمین کا ادب. دنیا میں بھیجا رحمت للعالمین، اب وہ ادب سکھایا جائے گا جو رحمت للعالمین کا ہے. اور اب اس کے بعد غار ہرا کی وہ روایت کہ جہاں پر ختمی مرتبت کے سلسلے میں جناب امیر فرما رہے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی اپنے کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. یہ ہے اتباع کی بات. خوب باریکیاں سمجھو میرے بچوں عزیزوں، باریکیاں سمجھو اس حدیث کی. یہ ہے اتباع کی بات. جو رسول کر رہے ہیں وہ رسول خدا جناب امیر المومنین انجام دے رہے ہیں. تو یہ تو کم و بیش وہ صحابہ جو منافق نہیں تھے قرآن کے مطابق، ان کو ہٹا کر جن کا پکا ایمان تھا، پختہ ایمان تھا، وہ سب رسول کی دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. تو جو جناب امیر فرما رہے ہیں یہ کون سی اتباع ہے کہ اونٹنی کا بچہ جس طرح ماں کے پیچھے چلتا ہے میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا. پہلا سوال. دوسرا سوال، یہ تو اتباع کی بات ہو گئی ظاہری. اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُ لِكُلَّ يَوْمٍ مِّنْ عَلَمِ أَخْلَاقِهِ وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ. ہر روز رسول خدا اپنے اخلاق کا ایک پرچم میرے سامنے نصب کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ یا علی اس کی اتباع کرو، جو میں نے تمہیں سکھایا یہ کام انجام دو. تو دو مرحلے آ گئے. ایک اخلاق. اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کی روح میں صفت اتنی راسخ ہو جائے، اتنی گہرائی میں چلی جائے کہ چاہے خوشی ہو یا غم، فقر ہو یا تمول، سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، آپ کسی بھی حال میں ہو وہی چیز آپ کے وجود سے نکل کر آئے. یہ اخلاق ہے. مجھے کہا کہ دیکھو اس کی اقتداء کرو. تو اب تمام صحابہ کرام جو منافق صحابہ نہیں تھے، قرآن کہہ رہا ہے، میں کیا کہوں، قرآن کہہ رہا ہے ان میں منافق ہیں. جو سچے ایمان والے تھے وہ رسول کی دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں. لیکن ان تمام صحابہ میں عمل تو سب کر رہے ہیں. کس کا قلب رسول خدا کے قلب سے متصل ہے؟ جس کا اخلاق رسول خدا کے اخلاق سے متصل ہو. اور وہ کون ہے؟ جناب امیر المومنین. لہٰذا ایک ضمانت لی جناب امیر المومنین کے عمل کی، دوسری ضمانت لی جناب امیر المومنین کے قلب کی. یہ قلب بھی جناب ختمی مرتبت سے جڑا ہوا ہے، یہ عمل بھی جناب ختمی مرتبت سے جڑا ہوا ہے. اتباع الفصیل اثر امہ. اب یہاں پر اگر آپ آئیں تو میں پھر وہ آیت پڑھوں گا، سورہ فتح کی آخری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آیت کے پڑھنے میں. مجھے شک ہو رہا ہے. آج میں سوچتا ہوا آ رہا تھا تو میں نے کہا تصحیح کر دوں. فاستویٰ علی سوقہ ہی ہے، مجھے غالباً میں نے پڑھا ہے فاستویٰ سوقہ، تو یہ غلط ہے. صحیح آیت ہے فاستویٰ علی سوقہ ہی، سورہ فتح کی آخری آیت. بہرحال تو وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، ذرا دوبارہ اس آیت کی طرف چلیں اور تاکہ میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ لے کے جاؤں. فرمایا آیت نے، میرے خیال سے میں پڑھوں تو بہتر ہوگا، آپ کے ذہن میں آ جائے آیت کیا تھا ترجمہ. محمد رسول اللہ. رسول خدا کے پہلو کتنے ہیں؟ شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری عمل اور ایک باطنی فکر. آسان لفظ استعمال کروں گا، باطنی سوچ جو رسول خدا کے قلب مقدس میں ہے. دیکھیے بات تو اس سے آسانی سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کب تک آپ لوگ آسان بات سنیں گے؟ ذرا سا اور گہرائی میں آئیے اور
چاہے اب جو بھی ہو، اب آپ سنیے بات کو. تو رسول خدا کے عمل ذات کے دو پہلو ہیں، ایک عمل اور ایک سوچ. عمل دنیا نے دیکھا، قلب کو کس نے دیکھا؟ پورے تمام کے تمام صحابہ میں جو زندہ تھے ایک ہی ہستی نے دیکھا، رسول خدا کے قلب کو. یہ ہوا کیسے؟ جناب ختمی مرتبت کے قلب کو یہ ایک ہستی دیکھ کیسے پائی؟ کیونکہ اس کا تعلق تھا قلب رسول خدا سے، اس کا تعلق تھا روح رسول خدا سے. مباہلہ نے فرمایا نفس رسول یہی ہے، روح رسول یہی ہے. منزلت علی منی کا منزلت من ربی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو رب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اگر جناب موسیٰ کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا اس عالم میں، قرآن کی آیت وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ کو اپنے اتنے قریب کیا کہ جو سرگوشی چھپ کر جو بات ہمیں کرنی تھی موسیٰ تک ہم نے پہنچائی. پروردگار موسیٰ کو تو نے کتنا نزدیک کیا؟ جواب آئے گا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی. کہاں پر گفتگو کی؟ زمین پر گفتگو کی، کوہ طور پر گفتگو کی. دیکھو جا رہے تھے اپنی زوجہ کو، دیکھیے میں دور آگ کو دیکھ رہا ہوں، آتیکم منہا بقبس لعلکم تصطلون، کہ میں تھوڑی سی آگ لے آؤں، ہاتھ تاپ لو اس سے اور کچھ روشنی بھی دکھے گی. جنگل میں رات کا سفر ہے. موسیٰ گئے، آواز آئی درخت سے یا موسیٰ انی انا اللہ، میں موسیٰ ہوں. یہ گفتگو کہاں پر ہوئی؟ جناب موسیٰ کے ساتھ زمین پر ہوئی. خدا نے کہا ہم نے موسیٰ کو اتنا قریب کیا کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے چھپ کے پیغامات موسیٰ کو دینے تھے دیے. خوب توجہ کیجیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہوگا کہ میں دہراؤں، خوب توجہ کیجیے گا. موسیٰ کو ہم نے چھپے ہوئے نجی کہتے ہیں سرگوشی کرنے کے ساتھ جو گفتگو کی جائے، یعنی کسی اور کو وہ پیغام سمجھ میں نہ آئے. موسیٰ کے ساتھ سرگوشی کی. کہاں پر سرگوشی کی؟ کوہ طور پر بلا کر. ایک دفعہ گفتگو وہاں کی، ایک دفعہ گفتگو کہاں کی؟ جب اپنی زوجہ کو لے کر جا رہے تھے وہاں پر گفتگو پروردگار عالم نے فرمائی. تو فرمایا پروردگار عالم نے بڑا امتیاز تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، خدا نے موسیٰ کے ساتھ ایک خاص انداز سے گفتگو کی. کہاں پر کی؟ زمین پر کی. پروردگار زمین پر کی. تو نے فرمایا قربناہ نجیہ، ہم نے موسیٰ کو اپنے نزدیک کیا. تو اس رسول کے بارے میں کیا فرمائے گا جس کو تو نے معراج پر بلا کر گفتگو کی؟ اور پروردگار وہ رسول اس مقام پر ہے کہ اپنی نشانیاں تو دکھائے. اب جو رسول خدا عالم غیب میں وہاں تک جائیں گے، خدا جو دکھائے گا اپنی نشانی دکھائے گا. تو پروردگار زمین پر موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی، خود ایک آواز کو خلق کیا. ہارون جو جناب موسیٰ کے وسیع تھے ان کی آواز کو خلق کر دیتا. خوب توجہ فرمائیے گا اس بات کے اوپر، مرحلے کو سمجھیے. جناب موسیٰ کی جناب ہارون سے بڑی قربت تھی، بڑی محبت تھی. کہا موسیٰ دیکھو جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، اپنی حد سے بڑھ گیا، فرعون کے پاس جاؤ. تو جناب موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ پروردگار رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. خوب توجہ کیجیے گا. پروردگار میری بات کو بہتر سمجھ سکیں گے. پروردگار میں فرعون کے پاس جاؤں تو فرعون کو اچھی طرح سے بات سمجھا سکوں، فرعون میری گفتگو کو سمجھ سکے. رب اشرح لي صدری، اگر کوئی بری بات فرعون مجھ سے کہے تو دل کو تکلیف نہ ہو، سینہ میرا کشادہ کر دے. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری، کار رسالت میں میرے آسانی کر دے. پروردگار یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کروں تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور جب گفتگو کرتی خدا سے دعا مانگنی موسیٰ نے، پروردگار میری زبان کو کھول دے فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں گفتگو کر سکوں. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، اگر کوئی بری بات کہیں تو میرے سینے میں، مجھے دل میں دکھ نہ ہو، تیری باتوں کو، تیری تبلیغ کو انجام دینے کے لیے میرا سینہ کشادہ ہو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مولانا ان کا دل بہت بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برا نہیں مانتے. ارے مولانا ان کا دل بہت بڑا ہے، آپ کو کھانا کھلا دیا تو یہ تھوڑی سمجھیں گے کہ ہمارے گھر مولانا آ گیا کھانا کھانے، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. مولانا دل بہت بڑا ہے ان کا. یہ دل بڑے ہونے کا مطلب کیا؟ کار خیر کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ چھوٹی موٹی برائی کرے تو درگزر کرو. واشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری دعائیں مانگی موسیٰ نے کہ نہیں مانگی؟ پھر یہ دعا کیوں مانگی؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں سے میرا وزیر بھی بنا. موسیٰ جب تبلیغ کے ہر مرحلے کو تم طے کر چکے، تم نے خدا سے دعا کر لی، تو یہ مسلمانوں کو اگر آیت پتہ لگ گئی کہ موسیٰ شرک کر رہے تھے، ہر دعا تو خدا سے مانگ لی،
لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے دعا مانگی تو پوری کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ جیسا پیغمبر بھی ہو، خدا ہر دعا قبول کرے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنی آئے، سینہ کشادہ کرنے کی دعا کرے، کوئی نہ کوئی بھائی چاہیے جو کار رسالت میں مدد کرے۔ اور اس کے بعد پروردگار نے فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ مُوسَىٰ نَجِيًّا، پروردگار تو نے زمین پر موسیٰ سے گفتگو کی، کہا ہم نے موسیٰ کے ساتھ بڑی چھپ کے سرگوشی کی۔ پروردگار یہ موسیٰ زمین پر ہیں، یہاں پر تمام مخلوقات بستی ہے، ملائکہ موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، ساتوں عرش کی ساتوں آسمان کی مخلوق موجود ہے، تیرا جو پیغام آئے گا وہ کون کون کس کس کو پتہ چلے گا، کس کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود بھی تو یہ کہہ رہا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ کو اپنے نزدیک کیا، بڑی خاص سرگوشی کی۔ تو پروردگار جب تو مصطفیٰ کو اپنے پاس وہاں بلائے گا جہاں کوئی نہ ہو تو مقام قرب مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اور آگ کے پاس جب موسیٰ گئے تو پروردگار نے فرمایا انی انا اللہ، میں خدا ہوں۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کی، جو خدا دکھانا چاہتا ہے، بس آخری مرحلہ اس آیت کے ساتھ، جو خدا دکھانا چاہتا ہے رسول خدا کو وہاں پر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے کچھ دکھائیں، یعنی یہ بھی ختمی مرتبت کے لیے ایک نشانی تھی کہ خدا کی جانب سے آواز بھی آئے تو علی کے لہجے میں۔ اب یہ جناب موسیٰ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، علم آیا، وحی آئی، سورہ کہف، جناب موسیٰ سے کو حکم دیا گیا کہ دیکھو جاؤ، اور واقعہ طویل ہے میں جلدی جلدی پڑھوں گا۔ جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ موسیٰ دیکھو جاؤ، اور فوجد عبدا من عبادنا علمناه من لدنا علما، موسیٰ ایک ہمارے بندے سے ملے عبدا من عبادنا جس کو ہم نے پاس سے کچھ خاص علم سکھایا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ہو چکا ہے، موسیٰ کے ساتھ خدا گفتگو فرما چکا ہے، کوہ طور پر پروردگار عالم کی تجلی کو دیکھ چکے ہیں، فلما تجلی ربہ للجبل، تجلی الہی کو دیکھ چکے ہیں موسیٰ کوہ طور پر۔ اس کے باوجود کہا جا رہا ہے ہمارے ایک بندے سے جا کر ملو اور اس سے کچھ علم سیکھنا۔ تو موسیٰ کو کچھ علم کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو آیت کہہ رہی ہے جاؤ سیکھو، اور اگر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ نے جو تجلی دیکھی وہ تجلی نہیں تھی کہ اس شخص نے جو دیکھی تھی کہ جس نے کہا کہ آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف وہ زمین کے راستے، اور وہ اس تجلی سے زیادہ نہیں تھی جس ہستی نے فرمایا لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر پردے گر بھی جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس ہستی کے برابر نہیں ہو سکتے موسیٰ جو فرمایا یا علی حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا ویحک لم اعبد ربا لم اراه، میں نے ایسے رب کو دیکھا ہی نہیں جس کو عبادت کی ہی نہیں جس کو نہ دیکھا ہو۔ لیکن یاد رکھیں لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھتی اسے، بل تراہ القلوب بحقائق الایمان، دل اسے دیکھتا ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے۔ تو جس کا ایمان اس مرحلے پر ہو کہ وہ قلب میں ایمان کی حقیقت سے خدا کو دیکھے، کس طرح سے دیکھے؟ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ایسی کہ اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ سرکار یہ وہی ہو سکتا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کل ایمان اس کے دل میں ہونا ہے۔ میں اشارہ کر کے آگے مجھے بڑھنا ہے۔ وجد عبدا من عبادنا، ایک ہمارے بندے سے ملو جا کر، موسیٰ ملے جا کر جناب خضر سے۔ کون موسیٰ ہے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، خوب توجہ کیجیے گا، کہا کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ آج خوب تھکاؤں گا آپ کو، بڑے حوصلے سے سنیے گا۔ ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا، کتنا قریب کیا؟ نجیہ، خاص پیغامات دیے موسیٰ کو، عجیب معجزات دیے جناب موسیٰ کو، عجیب قسم کی کرامتیں دی جناب موسیٰ کو، لاٹھی دی، ید بیضا دیا، 40 برس تک قرآن میں جا کر پڑھیے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ ہیں ہی موسیٰ۔ کہا کہ دیکھو ہمارے ایک بندے سے ملو جا کر، اس کا درجہ نہیں بتایا خدا نے، کہا آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے اس کو کچھ علم دیا ہے، کچھ علم۔ تو اب جناب موسیٰ کا مرحلہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نجی ہیں لیکن خدا فرما رہا ہے کچھ علم دیا، اس سے مل لو۔
پروردگار کچھ علم والے کے پاس کیوں جاؤں، میں تو تجھ سے بات کر چکا ہوں، جو حکم ہے وہ کرو۔ گئے، قصہ طویل ہے، اپنے وسیع کو ساتھ لیا، اور اتنی باریکیاں، اتنی پرلطف اور دلچسپ آیتیں ہیں اس سلسلے میں، عجیب و غریب آیتیں۔ موسیٰ نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس سلسلے میں، اس علم کے سلسلے میں جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے، رشد اور ہدایت پر مبنی علم، وہ علم جس میں ہدایت ہے۔ موسیٰ آپ خدا سے گفتگو کر چکے ہیں، اب آپ کو کس ہدایت کی ضرورت ہے؟ جب موسیٰ کو اس کی ہدایت کی ضرورت ہے جس کا نام خضر ہے، تو مسلمان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہونی چاہیے کسی ایسے کی۔ لہٰذا آگے بڑھے، کہا کہ دیکھو انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پروردگار، موسیٰ نے فرعون کے دربار میں صبر کر لیا۔ میں کیا بتاؤں کہ پروردگار یہ موسیٰ ہے جس کے سینے کو تو نے کشادہ کیا ہے، یہ اتنا سینہ کشادہ ہے کہ تو نے کشادہ کیا ہے، یہ سینہ اتنا کشادہ ہے کہ کوہ طور کی تجلی دیکھ چکا ہے، یہ سینہ اتنا کشادہ ہے کہ 40 برس بھٹکتے رہے بنی اسرائیل کے ساتھ، موسیٰ نے رتی برابر تیرے بارے میں شک نہیں کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ یہ سینہ اتنا کشادہ ہے کہ تمام کے تمام ظلم برداشت کیے، تانے برداشت کیے، بنی اسرائیل کی تمام چیزوں کو برداشت کیا۔ یہ سینہ اتنا کشادہ ہے، لیکن جب خضر کے مقابلے پہ گئے تو خضر نے کہا صبر نہیں کر سکتے، یعنی تمہارا سینہ کشادہ ہے، خضر کے مرحلے پر نہیں کہ تم مجھے برداشت کر سکو۔ قرآن کی آیت ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور دیکھو موسیٰ تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ موسیٰ کو خبر ہی نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں اب، ایک درود پڑھیے پنجتن کی بارگاہ میں۔ ایک درود حضرت حجت کی بارگاہ میں پڑھیے۔ مطلب حضرت حجت کی بارگاہ میں اس لیے میں نے کہا کہ مولا سے توسل ہو کہ حضرت حجت اپنے جد بزرگوار کے فضائل کو واقعاً اپنے جد بزرگوار کے فضائل کے طور پر وصول کریں۔ یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ تماشا اور کھیل نہ ہوں حضرت کی نگاہوں میں۔ ارے مولا نہیں، استغفر اللہ، دیکھو میں تکلف وکلف کچھ نہیں ہے مولا کی بارگاہ میں۔ دعا کیجئے کہ مولا بیان فضائل سمجھیں اس کو، اور آپ سے سماعت فضائل سمجھیں۔ گئے، چلے آگے بڑھے، جناب موسیٰ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، خرقتہا تغرق اہلہا، سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کے مسافر ڈوب جائیں۔ کہا نہیں تھا مجھ سے کوئی بات مت سوال مت کرنا، میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے۔ ایک مہلت اور، آگے بڑھے، فانطلقا، آگے بڑھے دونوں، فقتلت نفسا، آپ نے اس کو مار دیا، قتلت نفس زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ مار دیا۔ کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ قد بلغت من لدنی عذرا، دیکھیے معافی، عذر پہنچ چکا۔ موسیٰ قربناہ نجیا، بخدا اگر اصول کافی کی حدیث ہوتی تو توہین رسالت کا مقدمہ چل جاتا۔ واللہ یہ قرآن ہے، قد بلغت من لدنی عذرا، اے موسیٰ آپ کو میرا، اے خضر آپ کو میرا عذر پہنچ گیا۔ فانطلقا، پھر دونوں آگے بڑھے، فوجد جدارا یرید ان ینقض فاقاما، دیوار گر رہی تھی، اور اس دیہات میں جہاں دیوار گر رہی تھی جناب خضر گئے، کہا کہ ہم کو مہمان بنا لو، نہیں بنائیں گے، اچھا پیسے دے لو، کھانا دے دو، بھوکے ہیں۔ فابوا ان یضیفوہما، ان دونوں خضر و موسیٰ کو دیہات والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ باہر نکلے، فوجد، ایک وہاں پہ دیوار تھی، یرید ان ینقض فاقاما، گر رہی تھی، جناب خضر نے دیوار سیدھی کر دی۔ اچھا پہلے بلا وجہ کشتی میں سوراخ کر دیا، انہوں نے کیا آپ کا بگاڑا تھا؟ پھر ایک نفس کو قتل کر دیا، اس نے کیا بگاڑا تھا؟ اچھا یہ ایسے بدبخت اور بدنصیب دیہات والے جو آپ کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اتنا بڑا علم ہے خضر، ایک اشارہ کیجئے اس میں اعظم دیہات کو الٹا کر دیجئے، چپکے نکل آئے وہاں سے، اور اس کے برعکس الٹا دیوار گر رہی ہے وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جملہ سنیے گا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، 2 دفعہ تنبیہ ہو چکی ہے، 2 دفعہ خضر سے ڈانٹ پڑ چکی ہے، بہتوں کو اعتراض ہوگا مولانا آپ نے لفظ غلط کیا، آپ عربی سیکھیے، عربی کا مزاج سیکھیے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھیے، فرمایا اب یہ نہیں کہا کہ ہاں قتل کر دیا،
اب یہ نہیں کہا کہ ارے آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا، اب کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر کچھ اس پہ پیسے لے لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، میاں تم اب اپنے رستے پر چلو، ہم اپنے رستے پر. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. یعنی جو قربناہ نجیہ ہے وہ جب خضر کے سامنے آئے تو میں لفظ جناب موسیٰ کی توہین علیہ السلام میں استعمال نہیں کر رہا، میں جناب خضر کی توقیر میں استعمال کر رہا ہوں. ایک معمولی شاگرد کی طرح ہے. کسی میں ہمت ہے کہ نبی سے کہہ سکے اب تم چلے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل رہے، کافر ہو جائے گا. لیکن خضر ہیں، کہا دیکھو ھذا فراقی و بینی و بینک، اب یہ تمہاری اور میری جدائی ہے. اب بتاتا ہوں ہوا کیا. تین کی تفسیر بتائی، تینوں واقعات کی جناب موسیٰ کو جناب خضر نے. یعنی جس کے سینے کو کشادہ کر چکا ہے خدا، جس کو نجی سرگوشیاں کر رہا ہے خدا، جس ہستی کو پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے، وہ جب خضر کے سامنے جائے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اب رسول خدا کی حدیث کی طرف چلیے. من اراد ان ينظر الى موسیٰ فی بہائہ فلینظر الى علی بن ابی طالب، جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کی عظمت میں دیکھے وہ علی کو دیکھے. تو میں ہاتھ جوڑ کر ادب سے نبی کریم کی خدمت میں سوال کروں گا، یا رسول اللہ یہ موسیٰ کون سے والے موسیٰ؟ یہ جو جناب خضر کے شاگرد تھے ان کی بات کر رہے ہیں، یا جس نے نیل کا وہ معجزہ دکھایا سمندر کا اس کی بات کر رہے ہیں؟ تو ختمی مرتبہ شاید جواب نے دیکھو جس مقام پر موسیٰ کو اپنی ہیبت دکھانی تھی نہ دکھا سکے، اگر علی ہوتا تو اپنی ہیبت دکھاتا. جو چاہے موسیٰ کو ہیبت کے مقام پر دیکھے، مکمل ہیبت کے موسیٰ فی ہیبت، موسیٰ کو موسیٰ کی ہیبت کی حالت میں دیکھو، موسیٰ کو طفل مکتب کی طرح نہ دیکھے، ہیبت کی حالت میں دیکھے. من ارادہ ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کو آدم کے علم کی حالت میں دیکھے. دیکھو آدم نے علم کے باوجود غلطی کی، شجرہ کھا لیا، گناہ نہیں تھا، حرام نہیں تھا، نعوذ باللہ عصمت زائل نہیں ہوئی، مقام عصمت پر رہے. مفسرین نے ڈھیروں جواب دیے، واضح جواب دیے. جناب آدم کی عصمت پر رتی برابر حرف نہیں آتا، لیکن رسول خدا فرمائیں گے کہ اگر علی ہوتے شجرہ نہ کھاتے. اگر اس آدم سے ملائیں کہ جس نے شجرہ کھا لیا، جناب امیر کی فضیلت کیا. لہٰذا یہ جناب خضر. اب چلیے یہ مضمون پورا آپ کے ذہن میں رہے گا سب کے ذہن میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ تو گفتگو تھی جناب موسیٰ کی کہ جو قربنہ نجیہ، وہاں گئے تو خدا سے گفتگو کی، یہاں آئے تو خضر کے ساتھ ساتھ رہے. اب چلیے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے، دوبارہ اس آیت کو محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ مثال ہے ان کی تورات میں، ان کی مثال ہے انجیل میں. کزرع اخرج شطأہ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسان، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے، آپ امید ہے کہ میری بات توجہ سے سن رہے ہوں گے. جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کسان پودا لگائے، کزرع اخرج شطأہ، پھر دہرا رہا ہوں، مجھے شرم بھی آ رہی ہے، معاف کریں بچے میرے جو بیٹھے ہیں، اور بزرگ بھی مجھے معاف کریں کہ دوبارہ آپ کا وقت لے رہا ہوں. کہ زمین کا سینہ چیر کر کوپل نکلے، ڈنٹھل باہر نکلے. کزرع اخرج شطأہ فآزر فاستغلظ، پھر اپنے تنے کو، اپنے اس کوپل کو، ڈنٹھل کو مضبوط کرے، فاستغلظ، اور تنومند ہوتی جائے، وجود پھیلتا جائے. فاستوى علی سوقہ، اور اس کا اتنی بڑی ہو جائے وہ کوپل، اتنا بڑا ہو جائے وہ پودا یا بیج کہ اس کا تنا تنومند ہو جائے، اور پھر اپنے تنے پر، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو، اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو. یاد رہے گا یہ جملہ؟ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے. فاستوى علی سوقہ، خوب توجہ کیجئے گا. کسان لگا چکا ہے،
لیکن یہ پودا بڑا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے خود. توجہ ہے. فاستوى على سوقه ليعجب الزراع، تاکہ اس کی عجیب آیت ہے. ایک درود پڑھیے مولا کی بارگاہ میں. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کسان جب دیکھتا ہے اس کو تو خوش ہوتا ہے، کافر غیظ میں آ جاتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، جو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا، مغفرتاً واجرا عظیما، خدا نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، مغفرت کا. یہاں تک آپ نے سن لیا اس حدیث کو. کسان بیج لگایا، بیج نے زمین کا سینہ چیرا اور نکل کر آیا باہر. یہ بیج آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. فاستوى على سوقه. میں دوبارہ ایک سوال کرتا ہوں. پروردگار نے جب اس آیت کو شروع کیا تھا، میں جانتا ہوں کہ آپ دن بھر کے تھکے میں میری طرح بیکار لوگ نہیں ہیں، آپ پورے دن کام کاج میں لگے رہتے ہیں. میں پوری عزت کے ساتھ، احترام اور بڑی محبت ہے آپ سے، بڑا احترام ہے، برداشت کیجیے. پروردگار تو نے جب آیت کو شروع کیا تھا محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ شروع کیا تھا، جب ختم کیا تو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں میں جو ایسے ہوں، مغفرتاً اجراً عظیمہ کی بات کی، مغفرت دے گا، اجر عظیم. اوپر کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی، آخر کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی. یہ بیچ میں کسان کی بات آئی کہاں سے؟ دیکھو ہم بات کرنا رسالت کی، اس کا مطلب ہے کہ جب کسان کی بات کر رہے ہوں، کسان خوش ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ پودا ایسا ہے جو پودا ہوگا ایمان کا، تقوی کا. اب آپ سمجھ گئے. اب یہاں پر اس کو بھی روکیے آپ اور چلیے دعوت ذو العشیرہ. 3 دن تک دعوت کی گئی. جناب امیر سے کہا گوشت لاؤ، دودھ لے کر آؤ، مشروبات میں دودھ لے کر آؤ، دمبے کا گوشت پکا. کہا کہ ایکم یواذرنی علی انہ یکون وصی و خلیفتی و اخی و وزیری. تم میں سے کون میری حمایت کرے گا اس سلسلے میں کہ میرا وزیر بنے، میرے بعد میرا خلیفہ بنے، میرا جانشین بنے؟ یا رسول اللہ آپ ہیں کون؟ کوئی کافر یہ کہے اگر اٹھ کر، نعوذ باللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری سلطنت بنے گی، میرا کام پھیلے گا، تو یہ تو آپ کے پاس نہ دولت، نہ خدم، نہ حشم، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ زمینیں، نہ بنگلہ، نہ گھر. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو اٹھے گا اس کو میں یہ اعزاز دوں گا کہ میرا وزیر بنے گا، میرا بھائی بنے گا. آپ کی حیثیت کیا ہے اگر کوئی مکے کا اوچھا شخص کہہ دے، نعوذ باللہ، شان رسالت میں گستاخی کرتے ہوئے خاک امبا دہن؟ رسول خدا نے فرمایا سب لوگ مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے. پھر دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا. جب تیسرے دن کا ایکم یواذرنی علی انہ یکون اخی و وصی و وزیری و خلیفتی، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے اس سلسلے میں، میرا وزیر بنے، میرا خلیفہ بنے، میرا جانشین بنے، میرے بوجھ کو اٹھائے؟ ایک دفعہ وہی بچہ کھڑا ہوا جو جنگ خندق میں تیسری دفعہ کے بعد کھڑا ہوا. کہا کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. یہ حدیث آپ سن چکے ہیں. جو دلچسپ ترین، پرکیف ترین، با معرفت ترین لفظ ہیں رسول خدا کے وہ 2 ہیں. ایک دفعہ جناب امیر اٹھے اور جناب امیر کے جملے ہیں وہاں پر، وَكَانَ أَصْغَرُهُمْ سِنًّا وَأَحْمَشُهُمْ سَاقًا وَأَقَلُّهُمْ مَالًا. علی اٹھے مدد کا وعدہ لے کر اس عنوان سے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، پورے کار رسالت میں آپ کا بوجھ بٹھاؤں گا، جو بھی کام ہوگا. اور پھر روایت کے جملے ہیں کہ سب سے زیادہ دبلے پتلے جناب امیر تھے، کیونکہ بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، بچوں کا بدن تنومند نہیں ہوتا. اور جو وہاں پر بیٹھے تھے ایک سے بڑھ کر ایک. تو کہا کہ یا علی، یا رسول اللہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرا بدن نحیف ہے، ان کی طرح نہیں ہے. میرے الفاظ بھی، اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں. اصغرهم سنا واحمشهم ساقا واقلهم مالا. یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، ایک اکیلا ہوں، ان میں سب سے چھوٹا بھی ہوں. جب چھوٹا ہوں تو بدن، ابھی 14 15 18 سال میں جب بچہ ہوگا تو وہ بعد کی بات ہے، ابھی تو دبلے پتلے سے ہیں، مہین سا بدن ہے جناب امیر کا، اور مال بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں مدد کروں گا. ایک دفعہ جناب امیر نے دیکھا کہ انت ہوا، تم ہی ہو وہ، یہ تم ہی ہو وہ.
یہ تو باپ کو بھی جانتے، دسترخوان پر 15 سال بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، تم ہی ہو وہ. یہ وہ کون سی بات ہے؟ مطلب یہ ہے روایت کو روایت سے سمجھو. الستو بربکم، عالم زر میں جب خدا نے مخلوقات الہی کو بلایا تھا اور سب کو پشتوں سے نکال کر کہا تھا کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں، سب سے پہلے اعلان کیا تھا رسول خدا نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب امیر نے. تو رسول خدا فرمانا چاہتے تم تو وہی ہو، وہاں بھی میرے ساتھ، یہاں بھی میرے ساتھ. مجھے امید ہے کہ جو اتنی دیر تک آپ اپنے دل میں میرے بارے میں عجیب و غریب خیالات لا رہے تھے، اب وہ انشاءاللہ دعا کریں گے کہ میں نے آپ کو نتیجہ دے دیا. لیکن ایک مرحلہ اور ہے آیت کا، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. مہین سا پودا جس کو لگایا جاتا ہے. علی ابن ابی طالب سب سے چھوٹے تھے، سب سے مہین، سب سے نازک بدنی لحاظ سے. کیا علم تھا نہیں تھا مجھے کیا پتا، جناب امیر جانے یا رسول خدا جانے. تو کسان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے بہت مہین سا پودا لگاتا ہے، لیکن جب یہ پودا بڑا ہو جاتا ہے کسان پودے کو لگاتا ہے، جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے تو کسان خوش ہوتا ہے، کافر تل ملاتا ہے. اس تل ملاہٹ کو دیکھنا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے سامنے کس نے جناب امیر کی شان. یہ پودا لگایا، یہ پودا کیسا تھا؟ اس پودے کے پاس مال نہیں تھا دعوت حضور الشیرہ میں. یا رسول اللہ سب سے کم مال میرے پاس ہے ہی نہیں مال. پر یا رسول اللہ سب سے کم عمر میری ہے. یا رسول اللہ ٹانگیں پتلی پتلی ہیں، ان کی طرح تندومند نہیں ہوں. تو یہ جو پودا لگایا جناب امیر کے وجود کا، جس کے بعد دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں ہے، یہ جناب امیر کیا سوچ کر کھڑے ہوئے، سب نے مذاق اڑایا. یہ روح رسول خدا سے اتنی جڑی ہوئی تھی کہ اپنے چچازاد ددیال ننیال کے لوگوں کا جو مذاق اڑا رہے تھے قریش کے لوگ، ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ رسول خدا کی مدد کا وعدہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ کر رہے ہیں تو روح میں وہ چیز تھی. وہ آئی کہاں سے تھی؟ وہ جا کر مادر گرامی سے پوچھو، وہ جا کر جناب ابو طالب سے پوچھو، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا سے پوچھو. یہ جملہ 2 لفظوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے. انت ہوا، یہ نہیں کہا کہ انت تو آزر نہیں، اچھا تم مدد کرو گے تو انت اخی، تم میرے بھائیو. کہا تم تو وہی ہو. یہ وہی کہاں سے آیا؟ وہاں بھی یہ پودا رسول کے وجود کے ساتھ پروان چڑھ رہا تھا، یہاں بھی یہ پودا رسول خدا کے وجود کے ساتھ پروان چڑھے گا. خوش ہوگا کسان، تل ملائے گا کافر. کافر کی تل ملاٹ دیکھنی ہے تو جب جنگ بدر میں شکست ہوئی تو جنگ احد ہونے والی تھی، تو وحشی غلام کو بلا کر کہا گیا کہ دیکھو مجھے یا محمد کا سر چاہیے یا حمزہ کا یا علی کا. محمد سے تل ملاٹ واضح ہے، اسلام محمد پھیلا رہے ہیں. حمزہ اور علی کی تل ملاٹ سمجھے آپ؟ حمزہ بھی رسول کا لگایا ہوا پودا، علی بھی رسول کا لگایا ہوا پودا. رسول حمزہ اور علی کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، کافر تل ملا رہا ہے کہ مجھے سر چاہیے. لہذا اب یہ پودا کہاں تک پلا بڑھا؟ درود پڑھیں محمد آل محمد پر. اب یہ پودا کہاں تک پلا بڑھا؟ میں ایک جملہ کہہ دوں، فاستوى علی سوقہ. اب یہ پودا اپنے بلبوتے پر کھڑا ہے.
اپنے بلبوتے پر کھڑا ہے کا مطلب کیا ہے؟ 2 واقعے بتاؤں گا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. زانو رسالت پر، زانو امامت پر سر رسالت ہے. اب تم رسول کو کہاں تک سمجھتے ہو؟ مولانا کی حد تک، آیت اللہ کی حد تک، آیت اللہ العظمیٰ کی حد تک. یا رسول کو سمجھ جہاں رسول ہے وہاں مرضی خدا ہے. یہ رسول کا سر نہیں ہے، یہ مرضی خدا ہے. مرضی خدا جانتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز قضا ہو جائے، روزے نہ رکھ پاؤ، سب چیزیں چھوڑ دو، یہ مرضی خدا ہے. اس کو نہیں. یا رسول اللہ ذرا اٹھ جائیے. اچھا امامہ اتارتے، اپنا ابا اتارتے، تکیہ بناتے. یا رسول اللہ آپ کا سر بالکل زانو جس طرح سے بلند تھا میرا، اتنی ہی زغامت کے ساتھ میں نے آپ کے سر کو ہلنے نہیں دیا. بڑے آرام سے سر کے نیچے اپنی ابا، اپنا امامہ رکھ دیا، نماز پڑھنے جاؤں. جانتا ہے یہ جس کا زانو ہے یہ رسول خدا ہیں. نماز سے میں کہہ دوں، نماز سے زیادہ بڑھ کر اس ہستی کی مرضی ہے. اچھا جان لو، سن لو بیٹا، غلط عقیدہ مت لے کے جانا. یہ میں بات کر رہا ہوں رسول خدا جب موجود ہوں، معصوم جب سامنے ہو. ہر مولانا ذاکر خطیب چاہے امامے والا ہو، چاہے گزبر کی داڑھی ہو، چاہے پیشانی پہ سجدہ کا نشان ہو، کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ جو کہتا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مرضی امام زمانہ ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں امام زمانہ تو ہم آپ کو بتائیں گے. نہیں، کوئی یہ 14 5 12 کے ساتھ بقیہ ہم لوگ فضول کے خواہ مخواہ بیٹھے ہیں یہاں پر، تم لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. خوب توجہ کرنا. اب آپ لا کہتے مولانا بچوں کو بے باک بنا رہے ہیں. میں بے باک نہیں بنا رہا، میں مقام عصمت سے آشنا کر رہا ہوں. جو بھی نالین میں پیر ڈالنے کی کوشش کر، ابا رسول خدا کو کاندھوں پر رکھا، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھو، نہ اس سے مسئلہ پوچھو، نہ اس کی مسجد میں جاؤ، نہ اس کی مجلس سنو. تم کو گمان آ جائے، لیکن ہے نہیں کوئی ایسا. میں معیار دے رہا ہوں، میں معیار دے رہا ہوں. ہے نہیں کوئی ایسا قطن، یہ توہین ہو جائے گی. مولانا کون تھا؟ قطن نہیں ہے کوئی ایسا، لیکن میں معیار بتا رہا ہوں. اچھا رسول خدا موجود ہیں، جناب امیر نے نہیں تو بڑی نماز. بہرحال وہ قصہ آپ کے سامنے، سورج آ گیا. اب لوگوں کے لیے بڑی بات ہے، ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں. سورج آ گیا، آ جائے نہیں آئے، آ گیا سورج. اب جو کسان تھا وہ چلا گیا 10 ہجری کو، 28 صفر کو. اب یہ پودا اپنے بلبوتے پر ہے، صفین سے پلٹ رہا ہے. یہ پودا دلدل پر موجود ہے، ہلہ سے گزر رہا ہے نجف کے پاس سے. کہا کہ یا علی نماز کا وقت ہو گیا. کہا یہ زمین، اس پر عذاب آیا تھا، یا اس زمین کی نشانیاں ایسی ہیں. دوسری روایت کے مطابق ایک تو عذاب آیا تھا، یا دوسری نشانی یہ زمین وہ نہیں ہے جس پر نماز پڑھی جائے، مناسب نہیں ہے. جب تک نکلے کہا یا علی سورج ڈوب چکا ہے. کہا کہ اگر یوشع ابن نون کے لیے جو موسیٰ کے وسیع سورج پلٹ سکتا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کا وسیع ہوں. ابھی اشارہ کیا یا دعا مانگی مجھے نہیں پتا، سورج پلٹایا. یا علی ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جب رسول خدا تھے تو رسول نے دعا کی، کائنات کا نظام رسول ہیں، سورج پلٹ گیا. یہ جب آپ ہلنے سے گزر رہے تھے تب کیسے سورج پلٹا؟ جناب امیر کہیں گے فاستوى على سوقه، کسان چلا بھی جائے اب یہ پودا اپنے بلبوتے پر ہے. لہذا نعرہ حیدری یا علی مدد مت کہو، بلکہ اس نعرے کو یا علی مدد کو اپنے اندر اتارو. جتنا دل پاک ہوگا یہ یا علی مدد غیب کے سینے کو چیرتا ہوا خود بارگاہ جناب امیر میں جائے گا. سنت ہے یا علی مدد کہنا رسول خدا کی. انیس کو ضربت لگی، 21 کو یہ ہدایت کا ستون منہدم ہوا اور گیا رسول خدا کی خدمت میں. خدا کے پاس نہیں کہہ رہا میں، جناب ابی نے خود فرمایا رسول خدا کے پاس گیا. اب اس گھرانے کے معیارات مختلف ہیں، نصاب ذرا مختلف ہے اس گھرانے کا. اس گھرانے کے نصاب کو سمجھیے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پریشان ہو جائیں گے. نئی ٹیکسٹ بک آتی ہے تو منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے آتا ہے کہ یہ ٹیچرز آ جائیں 50-100، یہ فزکس کی نئی کتاب ہے، ٹریننگ دیں گے ہم کہ کیسے پڑھایا جائے. تو رسالت سرکار ختمی مرتبت ایک الگ نصاب ہے،
اس کو سمجھنا ہے تو قال الباقر اور قال الصادق علیہ السلام کے ذریعے سمجھو، اس کو سمجھنا ہے جناب امیر کے ذریعے سمجھو، اس کو سمجھنا ہے شہزادی کے ذریعے سمجھو۔ 21 رمضان المبارک کو یہ رسول خدا کا لگایا ہوا پودا دنیا سے چلا گیا۔ اب جب چلا گیا، کوفے میں کوہرام مچا ہوا ہے، فرتجت المدینہ، لرزہ طاری ہے، ودہش الناس، لوگ مدہوش ہیں، دہشت زدہ ہیں کہ ہوا کیا۔ اور نوف بکالی کے بقول کے کننا کاغنام حیارہ، ہم ان بھیڑوں کی طرح تھے جو حیران ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ یہ ہے ولایت کے بغیر یتیمی کا احساس۔ اگر اس یتیمی کا احساس ہے تو امام زمانہ کے چاہنے والے آپ ہیں، اور اگر اس یتیمی کا احساس نہیں ہے تو آپ امام کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ تدفین ہو گئی جناب امیر کی، حضرت حسنین علیہ السلام تشریف لے آئے بیت الشرف میں۔ فجاء رجل کبیر السن، ایک بوڑھا آیا، بہت بوڑھا شخص، وَهُوَ باکن مسترجع ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا آیا، روتا ہوا۔ فوقف امام البیت، جناب امیر کے گھر میں نہیں آیا، جناب امیر کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا۔ جناب امیر دنیا سے جا چکے ہیں، بچے گھر میں موجود ہیں، اور ایک شخص آیا بوڑھا، تعزیت کے لیے آئے ہو تو گھر میں جاؤ، دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ گیا، بچے دفن کر کے آ چکے ہیں، ایک سناٹا ہے، تاریکی چھا چکی ہے، رات کا وقت ہے، اور خدا ہم سب پر رحم فرمائے بس مولا کے لطف کے صدقے میں، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں۔ خدا بچائے بس دنیا اور آخرت میں سب کی عزت و آبرو کو، اور ہمارے جو عمل کے اندر کھوٹا پن ہے خدا اس کو دور کرے انشاءاللہ۔ اور میں تو نہیں کہہ رہا ذاکر ہوں مولا کا، لیکن مولا ذاکروں میں شمار کر لیں۔ اب یہ آیا اور آ کر اس نے سلام کیا جناب امیر کو، جناب امیر جا چکے، اور کہا لقد انقطعت خلافت النبوہ، آج کے دن رسول کا نفس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا رحمک اللہ یا ابا الحسن، میں آپ کو ذرا منظر نامے میں لے کر آؤں۔ جب کوئی انسان آتا ہے تعزیت کے لیے تو بچوں کے پاس جاتا ہے، بیٹیوں کے پاس جاتا ہے، کبیر السن، بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، نورانی بزرگ ہے، بارش ہے، چہرے پر عبادت کے آثار ہیں، شدید عبادت کے آثار، مقدس، تقدس، تقوی چہرے سے چھلک رہا ہے، باکن رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، مسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، دروازے پر آ کر کھڑا ہو رہا ہے، گھر کے اندر نہیں آ رہا، اور کہہ رہے رحمک اللہ یا ابا الحسن۔ سب سے پہلے کہا لقد انقطعت خلافت النبوہ، آج کے دن نبوت کا جانشین چلا گیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن موجود ہے، بات کچھ اور ہو رہی ہے، بعد میں بتاؤں گا اس کو۔ اور پھر فرمایا رحمک اللہ یا ابا الحسن، اے ابو الحسن آپ پر سلام ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کنت اول القوم اسلاما، اے علی اگر اسلام کی بات کی جائے آپ رسول کے تمام ساتھیوں میں سب سے آگے تھے، اور اگر ایمان کی بات کی جائے وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، ایمان کے سلسلے میں سب سے زیادہ خلوص کے مرحلے پر آپ تھے۔ وَأَشَدُّهُمْ یقیناً، یا علی یقین آپ کا تمام اصحاب رسول خدا میں سب سے زیادہ شدید تھا۔ وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اس کے باوجود سب سے زیادہ خدا کا خوف آپ کے دل میں تھا۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنَاءً، اور سب سے زیادہ جو تکلیفیں، مصائب، درد، رنج، محن، آلام، ابتلاء، آزمائش، امتحانات جس نے دیکھے سب سے زیادہ وہ آپ نے دیکھے۔ کثرت کی بات نہیں ہو رہی امتحانات کی، اعظمہم عناء، سب سے زیادہ عظیم ترین امتحانات آپ کے تھے۔ وَأَحْوَتَهُمْ عَلَى رسول اللہ، کیا کہنے اس جملے کے، سب سے زیادہ کائنات میں آپ نے خیال رکھا رسول کا۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کا خیال رکھا، پروردگار تو نے کیسے رکھا؟ جواب آئے گا ہم نے رسول کا خیال رکھا اپنے ہاتھوں کے ذریعے۔ پروردگار تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، جواب آئے گا ڈھونڈو جا کر زمین میں خدا کا ہاتھ کون ہے۔ وَأَحْوَتَهُمْ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا جملہ سنیے،
وآمنہم علی اصحابہ، اور سب سے زیادہ رسول خدا اپنے صحابہ کے جو کام ہوتے تھے، کسی صحابی کو پیسے کی ضرورت ہے، کسی صحابی کو نماز سیکھنی ہے، کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہے، کسی کے بچوں کی طبیعت خراب ہے، کسی کی کھیتی پھل نہیں دے رہی، کسی کے کھجور کے درخت سوکھ گئے، کسی کا کنواں سوکھ رہا ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ صحابہ کو مشکلات تھیں کہ نہیں تھیں؟ یہ تو تھی مدینے کی مشکلات، جنگ کے اندر مشکلات، کہ اگر فلاں صحابی جو کمزور ہے لیکن جہاد کا شوقین ہے، اگر یہ کمزور صحابی جہاد کے جذبے کو لے کر چلا گیا محاذ پر، لیکن اگر دشمن کے درمیان پھنس گیا تو کیا ہوگا؟ علی تم جا رہے ہو، اس صحابی کو بھی دیکھ لینا۔ اس احوتہم علی آمنہم علی اصحابہ، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی علی اگر تم جا رہے ہو بس ٹھیک ہے، اب ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا کہنے وجود مبارک جناب امیر کے، کہ جو سفر میں ہو یا حضر میں، رسول خدا اس کے ہاتھ میں جو کام سونپ دیں رسول خدا کو سکون آ جاتا ہے۔ اب جناب امیر کی ایک اور صفت بتاؤں، سکون قلب مصطفیٰ، احوتہم علی رسول اللہ، اور اس کے بعد فرمایا وَأَفْضَلُهُمْ مناقب، سب سے زیادہ مناقب منقبتیں آپ کی افضل ترین تھی۔ عجیب، وَأَكْرَمُهُمْ سوابق، اور جو آپ کی پچھلی زندگی کے کارنامے تھے وہ اتنے خوبصورت ہیں، اس منزلت پر ہیں کہ خدا جس طرح سے آپ کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھ کر آپ کی عزت کرتا ہے، ان میں سے کسی کی نہیں کرتا۔ وَأَكْرَمُهُمْ سوابق وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً، سب سے زیادہ بلند ترین درجہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے وہ آپ ہی کو ہے۔ وَأَقْرَبُهُمْ مِن رسول اللہ، رسول خدا سے سب سے زیادہ جو قریب ہے، قرب ختمی مرتبت، جو رسول خدا سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ آپ ہیں۔ وَأَشْبَهُهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلْقًا وَسِمْتًا وَفِعْلًا، اور سب سے زیادہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، اعمال میں، افعال میں، افکار میں، عبادتوں میں، پوری کائنات میں کوئی آپ سے زیادہ رسول سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ قربت رسول خدا سمجھ میں آئی؟ لہذا جب آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، یعنی رسول خدا کے تقرب کا نعرہ۔ جب آپ مدد مانگتے ہیں مشکل میں یا علی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جناب امیر المومنین سے، تو یہ رسول خدا کے وجود کی شبیہ ترین ہستی ہے۔ رفتار میں، کردار میں، گفتار میں آپ سے سب سے زیادہ آپ شبیہ تھے۔ وَأَشْرَفُهُمْ مَنزِلَةً، جو آپ کی منزلت ہے اس سے زیادہ باشرف منزل کسی کی نہیں ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ، اور سب سے زیادہ جو رسول خدا نے عزت کی وہ آپ ہی کی۔ گفتگو ختم ہو گئی، اور یہ شخص یہ جملے کہہ کر، آگے بھی حدیث طویل ہے، یہ شخص چلا گیا۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا کہ دیکھو جا کر کہاں گیا، کہا گئے، دیکھا یا حسن نہیں ہے۔ کیا اتدرون، جانتے ہو من ہوا، یہ تھا، جانتے ہو کون تھا جو آ کر جناب امیر المومنین کی زیارت پڑھ رہا ہے کہ آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے۔ ادب ایسا ہے کہ گھر کے اندر نہیں آ رہا، دروازے سے جا رہا ہے۔ جناب امام مجتبیٰ نے فرمایا یہ خضر تھے۔ مجھے کوئی آر نہیں کہنا، مجھے بڑی واقعاً خوشی ہوئی ہے حدیث تم لوگوں کو سنا کے، کہ جو میں نے، خدا واقعاً ماں باپ کو سلامت رکھو جو چلے گئے، جن میں سے آپ کے ماں باپ، ان کو مغفرت ہے کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ موسیٰ قربناہ نجیہ، لما تجلی ربہ للجبل، تجلی رب کو دیکھا، کوہ طور پر تجلی خدا کو دیکھا، پروردگار نے سرگوشیوں میں گفتگو فرمائی، لاٹھی دی عجیب موجز نما، گریبان میں ہاتھ ڈالو نکلے گا، یہ 2 برہان ہیں۔ اس کے باوجود جب خضر کے پاس گئے تو ایک معمولی شاگرد کی طرح، جس موسیٰ کو خضر کہے تم ایک معمولی شاگرد ہو، میرے برداشت نہیں کر سکتے، وہ خضر آپ کے مولا کے سامنے آ کر کہ یا علی کہاں تم کہاں میں۔ چلیے دوبارہ اس آیت کی طرف، کزر ان اخرج شطأہ، یہ پودا لگایا کس نے تھا؟ ختمی مرتبت نے، یہ دست مبارک ختمی مرتبت سے لگایا ہوا پودا تھا۔ اب یہ معمولی پودا نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے جو ساتھ میں ہیں محمد مصطفیٰ کے ان کو مغفرت عظیم ملے گی،
جو ان میں عمل صالح کریں گے ان کو بہترین مغفرت ملے گی، جو ایمان لایا ان کو بہترین مغفرت ملے گی، ایمان جو لایا اس کو بہترین مغفرت ملے گی، اور ایمان کے بعد جس نے عمل صالح کیا اس کو بہترین مغفرت ملے گی۔ تو میں کہوں گا پروردگار جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے ان کو بہترین مغفرت دے گا، اگر کبھی کوئی غلطی کر لیں تو گناہ معاف کر دے گا، اور پروردگار ان کو اجر عظیم دے گا۔ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ گئے تو اس کو تو کیا کرے گا کہ جس کا وجود اس نے جب ترقیاں پائیں تو محمد مصطفیٰ کے سائے میں، اور اس حد تک ترقی پائی کہ نفس رسول قرار پایا۔ درود پڑھیے جناب امیر کی بارگاہ میں۔ لہذا جناب خضر، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ موسیٰ اور خضر کے واقعے کے فائدہ کیا، ہم کیا سیکھیں؟ نہ موسیٰ آج ہیں نہ خضر۔ اگر یہی سیکھ لو کہ خضر جیسا عظیم الشان استاد موسیٰ جیسا عظیم الشان پیغمبر شاگرد ہے، اور جب یہ واقعہ پڑھو تو اپنے مولا کی منزلت کو سمجھ سکو۔ یہ خدا نے موسیٰ اور خضر کا قصہ نہیں بتایا ہے، تمہارے مولا کی فضیلت بیان کی ہے۔ لہٰذا آج وہ پھر خطبہ رہ گیا جو جنگ صفین کا خطبہ مجھے مکمل کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ میں کل اس خطبے کو مکمل کر لوں گا، اور آج یہ گفتگو آ گئی اور بہت معذرت چاہتا ہوں تھکایا، لیکن یہ اس کی قدر و قیمت ہے کہ اتنا تھکا جائے کہ آپ کی سمجھ، اگر میں کہہ کے چلا جاؤں خضر کہاں، موسیٰ کہاں، علی ابن ابی طالب کہاں، تب بھی آپ سمجھ جائیں گے، لیکن سمجھو معصومین کی حدیثوں کے ذریعے اپنے علم کو خالص کیجئے کہ جناب امیر کہاں پر ہیں۔ مغفرتاً و اجراً عظیما، اجر عظیم ملے گا۔ علی ابن ابی طالب اجر رسول خدا ہے، علی ابن ابی طالب باعث مغفرت بشریت ہے۔ علی ابن ابی طالب کی جس کے دل میں محبت جناب امیر ہو پل صراط پر بڑے سکون سے گزرے گا۔ لہذا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس گھرانے میں جو تنومن درخت بن جائے اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس گھرانے میں جو بچے ہیں نا 13 برس کے، جن کی ابھی مسیں نہیں بھیگی ہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ جب آقا حسین نے پوچھا کہ قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے، کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین، شہد سے زیادہ شیرین۔ جناب قاسم سے جب پوچھا تو فرمایا شہد سے زیادہ شیرین۔ یہاں قاسم نے کیا فرمایا؟ قبلہ آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ قاسم نے بتایا ہوں تو 13 برس کا بچہ، کیونکہ بچہ کھانے پینے کی چیزوں کے مثال کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، لیکن ہوں فاطمہ کا پوتا۔ موت کو بتا رہے ہیں قاسم شہد سے زیادہ شیرین۔ قاسم کے ساتھ مقاتل کو پڑھیے آپ، لگتا یہ ہے کہ سید الشہداء کو بڑی عجیب محبت تھی۔ آپ مجھے بتائیے، خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آپ کا بہت متقی دوست ہو، بے تحاشا متقی، پاکیزہ، طیب و طاہر دوست، وہ مظلومیت کے ساتھ مر جائے، خدا نہ کرے، اس کے 10-12 برس کے بیٹے کو آپ دیکھیں گے، گریہ آئے گا؟ آپ کو نہیں آئے گا۔ یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا پوتا ہے۔ آپ نے ارباب مقاتل سے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا بعض تاریخوں میں کہ چچا جان کیا میرا نام کل صبح شہید ہونے والوں میں ہے؟ کہا کہ تمہارا نام بھی ہے بیٹا، اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی۔ قاسم کے لیے سوال تھا کہ کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ ایک دفعہ شب عاشور گزری، صبح عاشور آئی، انصار و یار و یاور گئے، ایک دفعہ بنو ہاشم کی باری آئی۔ دیباچہ شہادت بنی عبد المطلب آغاز ہوا علی اکبر سے، اور اس کے بعد جب علی اکبر گئے، جب گئے، یہ دیکھیے، یہ جو آپ گریہ کریں گے نا،
ثواب ہے نا. کس کو دیں گے یہ ثواب؟ یہ ثواب دیجئے، ہدیہ کیجئے امام مجتبیٰ کو، کیونکہ امام مجتبیٰ کی ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس میں سید الشہداء بھی شاید کہا جائے شریک نہیں ہے. وہ کیا مصیبت ہے؟ انشاءاللہ کہ جب سیدہ رسول کی شہادت کے بعد امام مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ کے گئی، سیدہ کا جو برقع تھا نا گردآلود نہیں تھا. جب واپس آئی ہیں تو مولا نے دیکھا کہ سیدہ کا برقع گردآلود ہے. میں اس سے زیادہ کیا بتاؤں؟ آپ پوچھیں گے اس میں امام حسن کے مصائب کہاں پر ہیں؟ جس شہزادے کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی آقازادی گئی تھی نا، اس دستاویز کو لے کر وہ شہزادہ تھا حسن مجتبیٰ. لہذا آج جو قاسم کے مصائب کو سننا تو امام مجتبیٰ دعا کرو تمہارے یہ آنسو حضرت مجتبیٰ کے دل پر مرہم کا کام کرو. ایک ایک کر کے بنو ہاشم گئے. ایک دفعہ قاسم آئے، چچا جان اپنے الفاظ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، کہ چچا جان مجھے اجازت دیجئے. حسین نے اجازت دینے سے پہلے کیا کام کیا؟ فَعَتَنَقَ فَبَكِيَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا. بھتیجے کو آگے بڑھ کر مولا حسین نے اتنا بھیج کے گلے لگایا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں چچا بھتیجے غش کھا کر گر پڑے. اگر حسین کے پاس پانی ہوتا تو حسین قاسم کو 2 گھونٹ پانی پلا دیتے. قاسم خیمے سے نکلے. اب رک جائیے یہاں پر، چلیے لشکر یزید میں. لشکر یزید کا راوی کہتا ہے مقاتل کی عبارت کے مطابق فخرج من الخیام غلام وجهه كالبدر. خیمے سے ایک بچہ نکلا، لم یبلغ الحلم، ابھی پوری طرح ریش مبارک اگی نہیں تھی، سبزہ پوری طرح چہرے پر اگا نہیں تھا. اور ایسا تھا کہ جب خیمے سے نکلا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند نکلا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 14ویں کا چاند جب لشکر یزید کا سپاہی دیکھ کر کہے تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ گلے لگانے کا سبب میں بتا دوں، آپ سننا چاہیے، آپ کے لیے یہ جملہ ہے. گلا لگانے کا سبب آپ سمجھتے ہیں مولا کے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ قاسم بیٹا، میرے الفاظ اپنے الفاظ میں مولا کے قلب مطہر کی تشریح کر رہا ہوں. قاسم بیٹا، دل نہیں چاہتا تو جائے. یتیم، میرے بھائی کی یتیم نشانی تجھے کیسے بھیجوں؟ میری بیوہ بھاوچ، میں کیا جواب دوں گا؟ غیرت مند گوارا نہیں کرے گا کہ یتیم جو اس کی سرپرستی میں ہے اس کے بدن پہ کوئی آنچ آئے، اور وہ بھی حسین جیسا یتیموں کا خیال رکھنے والا. لیکن بیٹا قاسم کروں تو کیا کروں؟ تجھے اگر نہ جانے دوں تو بھیا حسن کا خون میرے ساتھ ملے گا کیسے؟ گریہ کیوں کیا جانتے ہیں؟ ایک دفعہ خون کی قے کرتا ہوا بھائی یاد آیا، اور تابوت میں جو تیر لگے تھے وہ یاد آئے. بکیے فرس لایا گیا. قاسم تلوار اٹھا کر آگے بڑھے. مقتل مکرم کے الفاظ ہیں، جب قاسم آگے بڑھ رہے تھے فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، قاسم کے نعلین کا تسمہ پارا ہو گیا، ٹوٹ گیا. فَأَرَادَ أَنْ يَرْبِطَهَا، قاسم جھکے کہ اپنے تسمے کو باندھیں. لڑنے جا رہے ہیں نا، پیر میں جوتا رپٹ گیا. اس سے پہلے کہ قاسم جھکتے آپ کا مولا حسین جھکا.
گھوڑے پر سوار کیا گیا، میدان میں گئے. آپ ارباب مقاتل سے، خطبہ سے کیا سنا ہے آپ نے؟ تاریخوں میں لکھا ہے بر صغیر میں. جناب قاسم گئے، دستور یہ تھا پہلے پہلوان آتا تھا. پہلوان ازرق شامی نام سنا ہے آپ نے؟ اس کا بیٹا آیا، جناب قاسم نے واصل جہنم کیا. دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 4 بیٹے، کہیں پہ 3 بیٹے آئے، جناب قاسم نے قتل کیا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، دن کا وقت ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، شدید گرمی ہو، آپ دوڑ دوڑ کے کوئی کام کریں نا، 5 منٹ کے بعد آپ کہتے ہیں پانی مل سکتا ہے ٹھنڈا، کیونکہ آپ نے بھاگ دوڑ کی ہوتی ہے نا، تو آپ کو پانی پینے کا دل چاہتا ہے. تمہارا آقا زادہ شہزادہ قاسم پوری رات اپنے چچا کے ساتھ عبادت کی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے لب خشک ہو چکے ہیں، پہلوانوں کے ساتھ لڑا ہے چل چلاتی دھوپ میں. شہزادے کے بدن پر پیاس کی شدت تھی. ایک دفعہ پسر سعد کا حکم ہوا کہ دیکھو ایک ایک کر کے جاؤ گے، قابو نہیں پا سکو گے، گھیر کر ہر طرف سے حملہ کرو. ایک دفعہ شہزادے پر حملہ کیا گیا، جس کے ہاتھ میں تلواریں تھی اس نے تلوار ماری، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تیر چلے. اب ایک دفعہ قاسم کے بدن سے بھل بھل خون بہا، گھوڑے پر جناب فروا کا چاند سمجھ نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر آیا. کربلا کا واحد شہید ہے جس نے آقا حسین کو جب آواز دی ہے تو یہ نہیں کہا اب عبداللہ، یہ نہیں کہا مولا آئیے، کہا یا عمہ ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ. ایک دفعہ حسین نے جب یہ جملہ سنا، فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، تلوار ریان سے نکالی، بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا. لشکر کو جب پیچھے دھکیلا، آئے فروا کا چاند، لاش پامال، زخموں سے چور. حسین لگتا یہ ہے قاسم کی لاش پر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. قاسم کی لاش پر بیٹھو، پورا امام حسن کی یاد تیرا. فرمایا یا عزو واللہ علی عمک ان تدعوه فلا يجيبك واذا يجيبك فلا ينفعك. قاسم تو نے اپنے مشکل کشا چچا کو بلایا، چچا آ تو گیا، لیکن اس وقت آیا جب یہ ظالم تجھے ٹکڑے کر چکے تھے. آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری، آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری، آیت اللہ العظمی عبد الکریم حائری. مجلس سے پہلے روز مصائب پڑھے جاتے تھے، ذاکر آتا تھا شہزادہ قاسم کے مصائب پڑھتا تھا. جب یہ جملہ پڑھتا تھا نا، تیرے چچا پہ بڑا سخت ہے کہ جب چچا آیا تجھے مدد نہ کر سکا، یہ ظالم تجھے قتل کر چکے تھے. تو آغا فرماتے تھے اس جملے کو میرے سامنے مت پڑھا کر، میرے دل میں طاقت نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا عبد الکریم حائری سے، آغا آپ کے دل میں سننے کی طاقت نہیں ہے. آپ کا مولا قاسم کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی. یہ خوش خبری مادر قاسم نے جو پائی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی.
اور دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا مدت سے تھا ارماں مدت سے تھا اور سو وہ گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی اور میدان میں تیری لاش کو پامال کیا میدان میں تیری لاش کو پامال کیا کیا جو رو جفا اور لوٹا ہے ظالموں نے حسن کی ہے کمائی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی یہ خوش خبری مادر قاسم نے جو پائی مہندی شب